دیا. آج اپنی زبان سے ہم وہی دو الفاظ لوگوں سے بولتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں او لوگوں جینا سیکھو, او لوگوں دینا سیکھو. یہی دو الفاظ بولتے ہیں. وہ آدمی بیٹھ گئے, کہنے لگے آج ہم دونوں جیسے مجبور ہیں, ایسے نہیں تھے. بڑا خاندان تھا, ہم بڑے مضبوط تھے, کبھی ہیکل تھے, کمایا کرتے تھے, مال کی کوئی کمی نہ تھی, دولت کی کمی نہ تھی, بڑے جائیداد والے اپنے محلے میں مانے جاتے تھے, سارے لوگ آتے سلام کرتے تھے. لیکن ہم دونوں کے اندر, دونوں میں دو طرح کی خامیاں تھی, جس وجہ سے سزا اللہ نے شاید ہمیں دنیا میں عطا فرما دی, مکافات عمل کی طور پر دے دی. ان میں سے ایک آدمی جو یہ کہتا تھا کہ جینا سیکھو, وہ کہنے لگا میرا بڑا محل تھا, میرا بڑا گھر تھا, میں بڑا آدمی تھا, میرے پاس پیسے کی کمی نہ تھی, لیکن میں اپنے محلے میں کسی کو چین سے رہنے نہیں دیتا, کسی کو گالی دیتا, کسی کو دھکے دیتا, اپنے علاوہ تمام لوگوں کو میں کمزور سمجھا کرتا, اپنے علاوہ تمام لوگوں کو میں حقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا, میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. میں یہ سوچتا تھا میں جس مجلس میں چلا جاؤں میرے لیے تمام لوگ کھڑے ہو جاؤ, مجھے بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ بناؤ, میری طرف تمام لوگ توجہ کرو. میں اگر میرے دروازے پہ کوئی آتا میں دھکے دے دیا کرتا تھا, پڑوسیوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا. آج میرا حال یہ بنا, میرے پاس گھر موجود نہیں, ایک زلزلہ آیا سب کچھ لے کے ختم کر دیا. دوسرا آدمی کہنے لگا جو ہی صرف کہتا تھا دینا سیکھو, وہ کہنے لگا میں بھی اسی طرح سے تھا, مالدار تھا, لیکن میرے اندر ایک خامی یہ تھی, جب میرے دروازے پہ کوئی غریب آ جاتا, کوئی یتیم آ جاتا, میں 1 روپے بھی نہیں دیتا بلکہ دھکے دے کر اپنے دروازے سے بھگا دیا کرتا تھا. میں دھکے دیتا تھا, میں یتیموں کا خیال نہ کیا, بیواؤں کا خیال نہ کیا, غریبوں کا خیال نہ کیا. میں یہ سوچتا تھا جو مال کیا کمایا ہوں, میں یہ کہتا تھا یہ میرا مال وہ میرا مال ہے, میں نے اپنی محنت سے اپنے دماغ سے کمایا, کسی کو کیوں دوں. پھر دیکھو اللہ نے یہ حال کر دیا, میری زندگی ایسی نہ تھی, محتاج میں ہو کے رہ گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور میرے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ میرے دین کو جھٹلاتا ہے, اور دین جھٹلانے والے وہ لوگ نہیں, صرف وہ لوگ نہیں جو اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے میں نے دین کو نہیں مانتا, میں رب کو نہیں مانتا, میں کسی کو اللہ نہیں مانتا. یہ صرف کافر نہیں, یہ انکار کرنے والا نہیں, بلکہ وہ لوگ بھی میرے دین کو نہیں مانتا جو لوگ فذلک الذی یدعو الیتیم, جو میرے یتیموں کو دروازے سے دھکی دے کر بھگا دیتا ہے, یہ میری دین کا انکار کرنے والا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, کسی مسکین کو کھلانے پر بھی یہ توجہ نہیں دیتا, کہتا بھی نہیں, اکساتا بھی نہیں, لوگوں کو بھارتا بھی نہیں, یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میری کوٹھی ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہوتا بھی تیری روح تیرے جسم سے پرواز کرے گی, تیرا اپنا بیٹا, تیرے اپنے خاندان کے لوگ, تیرے پیارے عزیز دوست احباب عزیزہ اقربا, سارے لوگ اکٹھا ہو کر تمہیں اندھیری کوٹھی میں لے جا کر رکھے اکیلے لٹا کر واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے پیغمبر مجھے یہ
پیارا لگا، مجھے یتیم ہو کسی کو یتیم کرنا یہ ادا مجھے اتنی پیاری لگی۔ جب باری آئی میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدا کرنے کی، تو میں نے اپنے پیغمبر کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا۔ জাকিরের বেটি ইয়াসমিন বাড়িপুর হারিয়ে গেছে, ওর মা ইন্তজার করছে কেউ যদি পাও। ইয়াসমিন নামের বেটি ছেলে, জাকিরের বেটি और यास्मीन नाम ছেলেটা, और माँ इंतजार করছে কেউ যদি পাও উল্টে ঘাটাতে বা কুंडी तो पहुंची। اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا رب کریم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، اندھیریوں سے اجالا دینے والا رب، مفلسی سے امیری دینے والا رب۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے زمانے والو، اے لوگو یتیموں کو نہ چھڑپو، نہ ڈانٹو، نہ پھٹکارو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والوں کو نہ دھکے دو۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی، تمام مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے لیے یہی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں کی ایک اور علامتی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنا بازو نرم کر دیتا ہے، اپنی جیب سے اپنے اخراجات سے نکال کر غریبوں میں بھی، یتیموں میں بھی، بیواؤں میں، مدارس میں، مساجد میں دیا کرتا ہے۔ وہ مثال مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسری پہچان ہی بتلائی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کی وقت میں، فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے میں جا کر گریہ زاری کر رہا ہوتا ہے۔ اے رب کریم تو بخشنے والا، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے یوں کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اے رب کریم زمانے میں نظر دوڑائی، کسی بھی جگہ ہم نے کسی کو اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں پایا۔ إِلَّا أَنْتَ، اے رب کریم تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے رب کریم تو اپنے پاس سے ہمیں بخش دے، بہترین بخشش عطا فرما دے۔ انک انت الغفور الرحیم، اے رب کریم تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ورنہ یہ زندگی مکافات عمل دیا کرتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہہ دیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ایک اور حدیث کی روح سے میں ایک واقعہ یوں بتلا دوں مکافات عمل کی تعلق سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ایک عورت نے، ایک بڑھیا عورت نے اپنا گھر بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ وہ فیصلہ عدالت تک جا پہنچا
اور عدالت میں بھی فیصلے جج نے اسی بڑھیا کے حق میں، اسی عورت کے حق میں سنا دیا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، اسی کا مکان ہے، اسی کا گھر ہے، حالانکہ وہ گھر واقعی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ آپ جان لیں، عدالت نے اگر آپ کے حق میں بھی فیصلے دے دیے ہیں اور آپ کی زمین نہیں، آپ کی جائیداد نہیں، آپ کا مال نہیں، اور آپ نے اپنے مٹھاس زبان کی وجہ سے، باتیں بنا بنا کر بولنے کی وجہ سے، چاپلوسیوں کی وجہ سے اگر آپ نے اپنے حق میں فیصلے کرا لی تو اللہ کی قسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صحابی آئے فیصلے کرانے کے لیے، ایک سامان لے کر کے آئے، یا یوں کہہ کہ زمین کا معاملہ تھا، وہ لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے فرمایا کہ فیصلے کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کی مدعا اور مدعا علیہ دونوں کی بات سن لی اور فرمانے لگے، اور میرے صحابہ کرام اور فیصلے کرانے والوں، یہ جان لو میں بھی ایک پیغمبر ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جو فیصلے میں کر دوں میں تو جانتا نہیں مال کس کا ہے، زمین کس کی ہے، تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مجھے اس کا اندازہ نہیں، میں تیری زبان سے جو باتیں سنتا ہوں مجھے دلیل مل جاتی ہے حق کی، مجھے جو سمجھ میں آتا میں فیصلے کر دیا کرتا ہوں، لیکن اتنا جان لو اگر دی زمین تیری نہیں، خدا نہ خواستہ میں نے فیصلے تیرے حق میں دے دیے تو یاد رکھ لینا میں نے تمہیں زمین نہیں بلکہ آگ کا انگارہ تیری حوالے کر دیا، جہنم کا ایک ٹکڑا میں نے دے دیا۔ اتنا سننا تھا، دونوں صحابی کہنے لگے او اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا ہوں، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ وہ کہتا اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا ہوں، یہ زمین میرے بھائی کو دے دیجئے، میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ اتنا یقین تھا قیامت پر، اتنا یقین تھا اللہ رب العالمین کے فیصلے پر۔ اسی طرح سے جب عدالت نے فیصلہ اس عورت کی حق میں سنایا، زید نے دعا فرمائی اللہ رب العالمین سے، اور اے لوگوں مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ لے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ جانے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ اسی عدالت میں کھڑے کھڑے دعا فرمائی اللہم انہا ان کانت کاذبۃ فإن بصرہا واجعل قبرها فی بیتہا۔ اے رب کریم مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے گھر میں نے بنایا، اپنی جھونپڑی میں نے بنائی، اے رب کریم زمین بھی میری ہے لیکن اس عورت نے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، اے رب کریم میں نہیں جانتا تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ عورت میرے گھر کے معاملے میں جھوٹ بول کر میرا گھر اپنے بنا لیے، اے رب کریم فَإِن بَصَرَهَا اس عورت کو اندھی بنا۔ مظلوم نے دعا کی، ظلم کی وجہ سے دعا کی اور کہنے لگے اے رب کریم اگر یہ جھوٹ بولتی ہے اس کی آنکھ کی بینائی تو لے لے، اس کو اندھی بنا دے، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي بَيْتِهَا، اور اے رب کریم اگر یہ جھوٹ بولتی ہے اس کو قبرستان جانا نصیب نہ ہو، اس کی اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، اور بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ وہ دعا سی جا لگی، ربی کریم کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا غضب جوش میں آیا،
کچھ دن ہی گزرا تھا وہ عورت اندھی ہو گئی، دیواروں کو پکڑ پکڑ کر اسی کی اشارے سے گلیوں میں نکلا کرتی تھی، اسی دیوار کے اشارے گلی میں چلا کرتی تھی، آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ دیکھو رب کریم نے ایک مظلوم کی دعا کیسے سنی۔ فرمایا ربی کریم نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ مولانا اکبر بخاری صاحب مولانا ہرمز علی کو لے کر آئیے۔ مولانا اکبر بخاری صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہو تو مولانا ہرمز علی صاحب کو لے کے ضرور آئیے اسٹیج۔ فرمایا کہ آپس میں کسی کے مال کو اپنا مال بتا کر، رشوت دے کر، کسی کو کھلا پلا کر، اپنے طرف کر کے اس کی زبان جو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہو زبان بند کر دینا، میرے خلاف بات نہ کرے، دن میں فیصلہ ہو نہ ہو، رات میں جا کے پیسے پہنچا دی او جی میرے حق میں بولنا۔ تمام لوگوں کو پیسے دے دیے اور آج اللہ والوں معاف کرنا، میری تلخ نوائی برداشت کر لو۔ آج ماحول میں ایسا بھی چلنے لگا ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، فیصلے اگر لڑکا لڑکی میں ہو، میاں بیوی میں ہو، لڑکا والا ایک طرف لڑکی والا ایک طرف، وہ دونوں مل کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اگر آپس میں میاں بیوی میں نہ بننے لگے، اب رات میں وہ لڑکا والا جاتا ہے اور تمام فیصلے کرنے والوں کو پیسے دے کر منا لیتا ہے، اور جی طلاق کرا دینا، اتنے پیسے دینے آیا ہوں۔ اب وہ فیصلہ کرنے والا حق کیا بولے کیا جانے، وہ جیسے بھی ہو اس کو طلاق ضرور دلائے گا، چاہے لڑکی کی غلطی ہو یا کسی کی غلطی ہو، وہ اس چیز کو نہ سوچے گا۔ کئی جگہوں پہ ایسے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں بتا رہا ہوں، لوگوں نے جو بات مجھ سے بتلائی، جو فیصلے کرتے تھے ایک زمانے میں، کہنے لگے مولانا ہم لوگوں نے کئی فیصلے ایسے بھی کیے جس میں لڑکا لڑکی دونوں راضی تھے، دونوں کے گھر والے راضی نہیں تھے، لیکن ہم لوگوں نے صرف ان کے دونوں کے گھر والوں کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے لڑکے والوں نے گھر والوں نے کہہ دی کسی بھی طرح سے ہماری جان اسی چھڑا دو، ہم لوگوں نے اس کے فیصلے کر دی اور طلاق دلوا دی۔ کبھی لڑکی رہنا چاہتی تھی، لڑکا رکھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، آپس میں چاہتے تھے ملا دیتے، لیکن ہم رشوت لے کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کہنے لگا جس دن میری بیٹی کی باری آئی، جس دن میری بیٹی کا فیصلہ ہوا اور طلاق ہو گئی، اس دن میرے دل پہ جب آگ لگی، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوتی آج کے دن سے میں کبھی فیصلے نہیں کرنا۔ ایک بیٹی کو ایک اس کے شوہر سے الگ کرنے میں کیا ماں باپ کو تکلیف لگتی ہے، مجھے اس دن پتہ لگ گیا، اور یہ کہہ کر رونے لگے کہ میں نے آج تک اتنے فیصلے کی، غلط فیصلے کیے، جس کے نتیجے میں آج میری بیٹی اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ وہ عورت دیواروں کو چو کر دیواروں کو سارے لے کر چلا کرتی تھی، گاؤں والے محلے والے دیکھتے تھے، وہ بڑھیا عورت کہتی تھی اصابتنی دعوت زید، اے میرے محلے کے لوگوں اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، تمام لوگوں کی حقوق جو آپس میں بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو میں نے جھوٹ میں اس گھر کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، مجھے زید کی بد دعا لگی، میں اندھی ہو گئی۔ اصابتنی دعوت زید، اے لوگو، اے مردو، اے عورتو، مجھے زید کی بد دعا لگ گئی۔ وہ
عورت ہی کہتی تھی، سارے محلے کے لوگ جانتے تھے اس عورت کو۔ کچھ دنوں کی بعد معاملہ ایسا گزرا، ہم اور آپ اپنے گھروں میں آج بورویل کر دیتے ہو، بورنگ مار کے کنویں بنا لیتے، پانی نکال لیا کرتے ہو، اور اس زمانے میں گھر میں کنویں بنا کرتا تھا، باوڑی بن میں کنویں سے پانی لوگ نکالا کرتے تھے۔ اس عورت کو اندازہ نہ ملا میری گھر میں کنواں کس جگہ پہ ہے۔ ایک دن دروازے کی دیوار کی سہارے چل رہی تھی، اچانک پیر پھسلا، کنویں میں جا گری۔ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں، محلے میں کسی نے سنا نہیں، چیخ و پکار نہیں۔ کچھ دنوں کی بعد لوگوں کو ہوش آیا، وہ عورت جو روزانہ محلے میں دیواروں کے سہارے نکلا کرتی تھی، کیا بات ہے اب وہ دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ اس کے دروازے توڑے، گھر گئے، دیکھا کنویں میں گر کے پڑی ہوئی ہے، وہی مٹی ڈال دیے اور چھوڑ دیے۔ تو یوں دیکھیں آپ، ایک مظلوم کی بد دعا کیسے لگتی ہے، ایک مظلوم کی آہ کیسے ظالم کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ، وقت زیادہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پکا سچا مسلمان بن جاؤ، اور مسلمان بنو اس طرح سے کہ اپنے تمام لوگوں کے جہاں پر آپ حقوق اللہ ادا کرتے، فرائض ادا کرتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، وہیں پر حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ اس لیے کہ کل قیامت میں جب فیصلہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے حق کی باری جب آئے گی، اللہ کہے گا چلو میرے حقوق ادا کرنے میں کچھ کمی ہوئی، میرا معاملہ ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن باری آئے گی حقوق العباد کی تو اللہ کہے گا تو نے فلاں بندے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کا مال تیرے مال میں جمع کر دیا تھا، تو نے اس کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے کھاتا رہا، آج میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جب تک تجھے فلاں بندہ میرا معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا، اور خصوصاً ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا جہاں بھی جاؤ آپ پردے کا خیال رکھو۔ میں وہ حدیث بھی لے کر کے آیا تھا لیکن یہ وقت اجازت نہیں دیتا، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، اور آپ الحمدللہ جس طرح سے بیٹھے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ اسی طرح سے آپ آخری مقرر تک بیٹھے رہیں اور آرام سے سنیں، انشاءاللہ اس کا بھی اجر عظیم ملے گا، ایک ایک قدم کا ایک ایک سانس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وقت ہم آپ گزار رہے ہیں جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کہتا ہوں میرے بندوں کوئی پریشانی ہو تو مجھے پکارو، تو جینا سیکھو۔ اور اسی طرح سے ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا یہ پردہ اللہ نے بڑی نعمت عطا کر دی، آپ کو ہیرے بنایا، کوہ نور بنا دیا، اس لیے اپنی زندگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور ادب و احترام کے ساتھ محلے میں رہا کریں۔ خصوصاً جب ہمارے یہ اجلاس اور جلسے ہوا کرتے ہیں تو ماں بہنوں کا ازدحام ہوتا ہے، مارکیٹ میں یوں دیکھیں گے مرد بھی گھوم رہا ہے، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، کس سے کون ٹھوکریں مارتی سے کوئی اندازہ نہیں، کوئی احترام نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابیات کو بولے تھے کہ علیکن بحافات الطریق، ہے عورتوں، اے صحابیات، اللہ اکبر، کیا ان کی نیت پر شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی بدمعاشی کر سکتی؟ لیکن انہوں نے بھی فرمایا کہ اے عورتوں، اے صحابہ اکرام کی بیویوں، جب راستے میں چلنے کی باری آئے، جب چلو اس وقت میں تو اپنے ایک کنارے چلو، بیچ میں نہ چلو، مردوں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے نہ چلو۔ اور یہ آج ہمارے آپ میں عام ہوتا چلا گیا، جس آزمائش ہم راہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ادب و احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے ماحول میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس مدرسے کے تحت جو اجلاس ہوا اور یہاں جتنے علماء کرام آئے،
یا اللہ تمام علماء کرام کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو بیانات ہو رہے ہیں اور ہوں گے تمام پر علماء کرام کو عمل کرنے کی، پھر عوام الناس کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے کو دین دونی رات چوگری ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جب تک ہماری زندگی تو نے ہمیں دی ہے، پروردگارہ زندگی ایمان کی حالت میں گزارنے والا بنا، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اور یا اللہ دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہے تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت